وہ چڑیل جو بچوں کو چرا لیتی تھی۔ بلیک تھارن جنگل کے سائے میں ایک ٹیڑھا میڑھا پرانا گھر کھڑا تھا۔ وہ بسیدہ لکڑی اور الجھی ہوئی بیلوں سے بنا ہوا تھا۔ گاؤں والے سرگوشیوں میں کہتے تھے کہ وہاں جانا منع ہے، کیونکہ وہ گھر مورینا نامی چڑیل کا تھا جو صدیوں سے زندہ تھی۔ اس کی کھال راکھ کی طرح سفید، بال مردہ جڑوں کی طرح الجھے ہوئے اور آنکھیں زرد روشنی سے دہکتی تھیں۔ نسلوں سے قریبی گاؤں کے بچے لاپتہ ہوتے آ رہے تھے۔ وہ ایک لمحہ کھیتوں میں کھیلتے نظر آتے اور اگلے ہی لمحے بغیر چیخ بغیر نشان غائب ہو جاتے۔ والدین دیوانہ وار ڈھونڈتے، لیکن صرف ننھے جوتوں کے نشان ملتے جو جنگل کی طرف جاتے تھے، جہاں درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ حمزہ 12 سالہ لڑکا ان کہانیوں کو نہیں مانتا تھا۔ ایک شام اس نے اپنی بہن آمنہ سے کہا، یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے ہے، لیکن اگلے ہی دن آمنہ صحن سے غائب ہو گئی۔ اس کا گڑیا مٹی میں پڑی تھی اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان سیدھے جنگل کی طرف جاتے تھے۔ ماں باپ کی فریاد کو نظر انداز کرتے ہوئے حمزہ جنگل میں داخل ہوا۔ جوں جوں اندر جاتا گیا ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی۔ درختوں کی شاخیں سرگوشیوں کی طرح چرچراتی تھیں اور سائے زمین پر ایسے رینگ رہے تھے جیسے زندہ ہوں۔ آخر کار اس نے وہ ٹیڑھا میڑھا گھر دیکھا جس کی چمنی سے سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ اندر مورینا ایک خوفناک دھن گنگنا رہی تھی اور ہر شعلوں والے بڑے دیگچے کو ہلا رہی تھی۔ اس کے گرد پنجرے لٹک رہے تھے جن میں ڈرے سہمے بچے قید تھے۔ حمزہ کی سانس رک گئی۔ اس نے آمنہ کو بھی ایک پنجرے میں دیکھا جو سلاخوں کو پکڑے ہوئے تھی۔ آہاں، مورینا نے کڑک کر کہا۔ اس کی زرد آنکھیں اور زیادہ چمکنے لگیں۔ ایک اور بچہ میرے پاس آیا ہے، کتنا میٹھا ہے یہ۔ حمزہ نے ہمت باندھی۔ انہیں چھوڑ دو، اس نے چیخ کر کہا، اگرچہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ چڑیل کی ہنسی شیشے کے ٹوٹنے جیسی تھی۔ بے وقوف لڑکے، ان کی ہنسی، ان کے خواب، ان کی آوازیں مجھے جوان رکھتی ہیں۔ ان کے بغیر میں مٹی ہو جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور نظر نہ آنے والی زنجیریں حمزہ کو لپیٹ کر دیگچے کی طرف گھسیٹنے لگیں۔ حمزہ نے جلدی سے وہ گڑیا نکالی جو آمنہ نے صحن میں گرائی تھی اور جسے وہ ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے گڑیا دیگچے میں پھینک دی۔ شعلے گرا کر چیخنے لگے، کیونکہ اس گڑیا میں آمنہ کی معصومیت اور محبت تھی۔ اچانک دیگچہ روشنی سے پھٹ پڑا اور چڑیل پیچھے جا گری۔ پنجرے کھل گئے اور بچے باہر نکل کر دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ آمنہ نے حمزہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ پیچھے مورینا کی چیخ گونجی۔ اس کی کھال پرانے کاغذ کی طرح پھٹ رہی تھی۔ تم بچ نہیں سکتے، میں واپس آؤں گی۔ خود جنگل جیسے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ درخت کراہنے لگے اور شاخیں مڑ کر اس کے گھر کو قید کرنے لگیں۔ حمزہ اور دوسرے بچے بھاگتے ہوئے گاؤں پہنچے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پیلے پڑے تھے مگر وہ زندہ تھے۔ اس دن کے بعد کوئی بچہ لاپتہ نہیں ہوا، لیکن سرد راتوں میں گاؤں والے اب بھی بلیک تھارن جنگل سے ایک آواز سنتے ہیں، وہی خوفناک دھن گنگناتی ہوئی، یہ وعدہ کرتی ہوں کہ چڑیل کبھی سچ مچ ختم نہیں ہوئی۔